يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم برماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، جو لوگ ایمان لے آئے ہیں کہ اے ایمان والو، تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمایا جائے گا۔ اے ایمان والو، اللہ تمہیں شکار کے کچھ جانوروں کے ذریعے ضرور آزمائے گا جو تمہارے ہاتھوں اور تمہارے نیزوں کی زد میں آ جائیں گے، تاکہ وہ جان لے کہ کون ہے جو اسے دیکھے بغیر بھی اس سے ڈرتا ہے۔ پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے گا وہ دردناک سزا کا مستحق ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تم احرام کی حالت میں ہو تو کسی شکار کو قتل نہ کرو، اور اگر تم میں سے کوئی اسے جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا بدلہ دینا واجب ہوگا، جس کا طریقہ یہ ہوگا کہ جو جانور اس نے قتل کیا ہے اس جانور کے برابر چوپایوں میں سے کسی جانور کو، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 دیانتدار تجربہ کار آدمی کریں گے، کعبہ پہنچا کر قربان کیا جائے، یا اس کی قیمت کا کفارہ مسکینوں کو کھلا کر ادا کیا جائے، یا اس کے برابر روزے رکھے جائیں، تاکہ وہ شخص اپنے کیے کا بدلہ چکھے۔ پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اور جو شخص دوبارہ ایسا کرے گا تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، اور اللہ اقتدار اور انتقام کا مالک ہے۔ تمہارے لیے سمندر کا شکار اور اس کا کھانا حلال کر دیا گیا ہے، تاکہ وہ تمہارے لیے اور قافلوں کے لیے فائدہ اٹھانے کا ذریعہ بنے، لیکن جب تک تم حالت احرام میں ہو تم پر خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو جس کی طرف تم سب کو جمع کر کے لے جایا جائے گا۔ پیچھے جو آیتیں گزری ہیں ان میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو یہ خطاب فرمایا تھا کہ تم جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حلال کر دی ہیں، پاکیزہ چیزیں ہیں، ان کو اپنی طرف سے حرام قرار نہ دو، جیسا کہ مشرکین عرب کیا کرتے تھے۔ اب اس کے برعکس چیز کا بیان ہو رہا ہے کہ جو چیز اللہ تبارک و تعالی نے حرام کر دی ہے اس کو حلال نہ سمجھو، اور اس کو حلال سمجھ کر استعمال بھی نہ کرو۔ تو اس میں بنیادی طور پر ان آیات میں حالت احرام میں اور حدود حرم میں جو شکار ممنوع ہے اس کی کچھ تفصیلات بیان فرمائی ہے، اور یہ ایک عجیب اسلوب ہے کہ جو اصل حکم ہے وہ تو ان آیات کے آخر میں آیت نمبر 96 میں بیان فرمایا گیا کہ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا، کہ جب تک تم حالت احرام میں ہو تو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام کر دیا گیا ہے۔ بظاہر قاعدہ کا تقاضا یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے یہ اصولی حکم
بیان فرما دیا جاتا اور اس کے بعد پھر جو آگے تفصیلات آ رہی ہیں وہ بیان فرمائی جاتی ہیں. لیکن قبل اس کے کہ وہ اصول حکم بیان کیا جائے، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے کچھ ایسی حالتیں بیان فرمائی ہیں جن میں انسان اس حکم کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو سکتا ہے اور انسان کی آزمائش کا یہ مرحلہ پیش آ سکتا ہے کہ جس میں وہ اس حکم کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو. تو پہلے ان حالتوں کا ذکر کر دیا تاکہ تم پہلے سے متنبہ رہو کہ ایسا نہ ہو کہ تم اپنے نفسانی خواہشات کی بنا پر یا حالات کو دیکھتے ہوئے، حالات کی آسانی کو دیکھتے ہوئے تم کسی گناہ میں مبتلا ہو جاؤ. کیونکہ اصل مقصود ان سارے احکام میں بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے، شریعت کے تمام احکام میں آزمائش ہوتی ہے، بندے کو آزمایا جاتا ہے کہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ اس پر دل و جان سے عمل کر رہا ہے یا نہیں. لہذا پہلے آزمائش کا ذکر فرمایا گیا اور فرمایا گیا کہ جب تم حالت احرام میں ہوگے یا حدود حرم میں ہوگے تو بعض اوقات تمہیں اللہ تعالیٰ آزمائے گا. کس طرح آزمائے گا کہ کھلے بندوں تمہارے سامنے شکار آ جائے گا اور وہ تمہاری دسترس میں ہو، تم اسے ہاتھ سے بھی پکڑ سکو گے، تم اپنے نیزوں کے ذریعے بھی اس کو زخمی کر کے شکار کر سکو گے. اور یہ اہل عرب کی ایک طبیعت تھی کہ شکار ان کی زندگی کا ایک اہم حصہ تھا، بلکہ ان کی آمدنی کا اور ان کے روزگار کا بھی ایک بڑا ذریعہ تھا. شکار کے وہ شوقین بھی بہت تھے. اب جو آدمی شکار کا شوقین ہے اور شکار اس کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے، وہ جا رہا ہے اور سامنے آ کر ایک بہترین جانور جو شکار کرنے کے لائق ہے وہ اس طرح اس کے سامنے آ گیا کہ ہاتھ سے پکڑ سکتا ہے، کوئی دقت نہیں ہے. اور اگر ہاتھ سے نہیں پکڑ سکتا تو کم از کم اس کے ہاتھ میں نیزہ ہے، اس ایک نیزے کے وار سے بھی اس کو شکار کر سکتا ہے. تو اس کے شوق کی کیفیت کیا ہوگی؟ تو ایک شکاری آدمی جو شکار ہی کا شوقین ہے، اس کے ساتھ یہ صورتحال پیدا ہو جائے تو ایک بہت بڑی ترغیب اس کو حاصل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے. لَيَبْلُوَنَّكُمْ کا صیغہ بڑی تاکید کا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ یہ صرف واقعہ ہونے والا نہیں ہے بلکہ پکی بات ہے کہ ضرور ہوگا، کہ تمہیں آزمائے گا اللہ تعالیٰ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، کسی بھی شکار سے. بعض مفسرین نے یہاں بِشَيْءٍ کے لفظ سے یہ ذکر بھی فرمایا ہے کہ اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ بعض اوقات بالکل چھوٹا سا جانور ہوگا اور جتنا چھوٹا ہوتا ہے اتنا اس کا شکار بھی آسان ہوتا ہے. تو فرض کرو کہ ایک پرندہ ہی ہے اور وہ ہاتھ میں آ گیا، تو کوئی بھی شکار ہوگا وہ اللہ تعالیٰ اس سے تمہیں آزمائے گا کہ تنالہ ایدیکم برماحکم، جس پر پہنچ جائیں گے تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے. یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ تبارک و تعالی جان لے کہ کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی کو دیکھے بغیر اس سے خوف رکھتا ہے. اب یہ شروع میں بھی آزمائش کا ذکر ہے اور اس کے آخر میں بھی آزمائش کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے اس حالت میں بھی جبکہ اللہ تعالیٰ اس کے سامنے نہیں ہے. فَمَنِ اعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر اس کے بعد بھی کوئی اگر زیادتی کرے گا فَلَهُ عَذَابٌ عَلِيمٌ، تو اس کو دردناک عذاب ہوگا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے آزمائش کا ذکر کر دیا کہ دیکھو یہ آزمائشیں تمہیں پیش آئیں گی اور ان آزمائشوں سے سرخرو ہو کر نکلنا یہ تمہارا کام ہے. اگر نہیں نکلو گے تو پھر اللہ بچائے تمہیں دردناک عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا.
پھر آگے جو اصل حکم ہے وہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم، اے ایمان والو شکار کو قتل نہ کرو جبکہ تم حالت احرام میں ہو۔ اب سوال پیدا ہوا کہ اگرچہ حکم تو یہ دے دیا گیا ہے کہ شکار نہ کرو، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی، اس میں تمہیں پورا اترنا ہوگا، اس کے باوجود اگر کوئی شخص پھسل جائے، اس آزمائش میں پورا نہ اترے اور اس سے غلطی ہو جائے اور وہ شکار کر بیٹھے، تو اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ تو باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ایک ہم طریقہ بتا دیتے ہیں جس سے کہ اس کے اس عمل کا کفارہ ہو جائے گا اور آئندہ کے لیے پھر اس کو سبق مل جائے گا۔ وہ کفارہ کیا ہے؟ اس کا خلاصہ یہ ہے، پہلے خلاصہ سمجھ لیں تو پھر ترجمہ کرنے میں آسانی ہوگی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے کوئی جانور شکار کیا تو یہ دیکھے کہ اس جانور سے ملتا جلتا کون سا جانور ایسا ہے جو چوپائے ہوتے ہیں، جن کی قربانی کی جاتی ہے، مثلا ہرن ہے تو اس جیسا بکری ہے، اگر نیل گائے ہے تو اس کا جیسی گائے ہے، کوئی اور بڑا جانور ہے تو اس کے جیسا اونٹ ہے۔ تو جس قسم کے جانور کو اس نے شکار کیا تو اس کے مثل کسی جانور کی قربانی دینا ضروری ہوگا جو حدود حرم میں جا کر قربانی کی جائے۔ مثلا ہرن کا شکار کیا تو بکری اس کے قریب قریب ہے تو بکری قربان کرے، اور یا پھر ایسا کرے کہ اس کے برابر مساکین کو کھانا کھلا دے۔ یہ بات کہ کون سا جانور کس جانور کے مشابہ ہے، اور یہ بکری کے مشابہ ہے یا گائے کے مشابہ ہے یا اونٹ کے مشابہ ہے، تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ یہ فرمایا کہ بہتر یہ ہے کہ دو عادل شخص، انصاف کرنے والے، جن میں یہ بات بھی داخل ہے کہ وہ تجربہ کار ہوں، ان سے فیصلہ کرائے کہ کون سا جانور اس جانور کے مشابہ ہے جو میں نے شکار کیا ہے۔ اگر اس نے کہا کہ بکری ہے تو اس بکری کے مطابق بکری کو قربان کر دے۔ اور اس میں تفصیل فقہاء کرام نے مختلف احادیث وغیرہ کی روشنی میں یہ بتائی ہے کہ جانور اگر ایسا ہے جو حلال نہیں تھا، جیسے شیر کو مار دیا، چیتے کو مار دیا، تو اس صورت میں قیمت جو ہے وہ ایک بکری کی قیمت سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو ایک تو اختیار یہ ہے کہ بکری کو قربان کر دے، اور دوسرا اختیار یہ ہے کہ بکری کی قیمت لگائے، اور قیمت لگائے بھی انہی دو آدمیوں کے ذریعے جو تجربہ کار ہوں، اگر دو نہ ہوں تو ایک سے بھی کام چل جائے گا۔ تو اگر وہ حرام جانور تھا تو قیمت ایک بکری سے زیادہ نہیں ہوگی، اور اگر وہ جانور حلال تھا تو جتنا بھی تخمینہ ہوگا وہ سب واجب ہوگا۔ اور دونوں حالوں میں آگے اس کو 3 صورتوں میں اختیار ہے، چاہے تو اس قیمت کا کوئی جانور حسب شرائط قربانی کے خرید لے اور حدود حرم کے اندر ذبح کر کے فقراء کو بانٹ لے، یا اس قیمت کے برابر غلہ صدقہ فطر کے شرائط کے مطابق ایک مسکین کو نصف صاع دے دیا جائے، جو ہمارے حساب سے 2.25 سیر گندم ہوتا ہے، وہ فقراء میں تقسیم کر دے، اور یا ہر مسکین کے حساب سے جتنے مساکین کو وہ غلہ پہنچ سکتا ہو اتنے شمار سے روزے رکھ لے، یعنی جو قیمت متعین ہوئی تھی اور اس قیمت کو فقراء میں تقسیم کرنا تھا، تو جو قیمت اس کو پہنچی تھی، جتنا غلہ پہنچا تھا، جتنے مساکین کو دیا گیا تھا، اگر 10 مساکین کو دیا گیا تھا
تو 10 روزے رکھ لے، 5 کو دیا گیا تھا 5 رکھ لے. اور روزے میں یہ قید نہیں ہے کہ حدود حرم ہی میں رکھے، بلکہ اس صورت میں وہ حدود حرم سے باہر بھی رکھ سکتا ہے. تو فرمایا من قتل منکم متعمدا فجازاء مثل ما قتل من النعم، جو شکار کو جان بوجھ کر قتل کرے فجزاء، تو اس کا بدلہ ہے. کیا بدلہ ہے؟ کہ چوپایوں میں سے اس جانور کے مثل جس کو اس نے قتل کیا ہے، اور اس مثلیت کا تعین کریں گے یحکم بہ ذوی عدل منکم، کہ 2 معتبر آدمی طے کریں کہ یہ جانور فلاں جانور کے مشابہ ہے. اس کو ہدین بالغ الکعبہ، اس کو ہدی بنایا جائے، یعنی قربانی کی جائے جو کعبے تک پہنچے، یعنی حدود حرم میں اس کو قربان کیا جائے. او کفارۃ طعام مساکین، یا پھر کفارہ ہو مسکینوں کو کھانا کھلانے کا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ احادیث کی روشنی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قیمت بنی ہے اس جانور کی، اس جانور کی قیمت کو مساکین کے درمیان تقسیم کیا جائے. او عدل ذالک صیامن، یا جتنے مساکین کو صدقہ کرنا تھا ان کے برابر روزے رکھے. لیذوق وبال امرہ، تاکہ وہ اپنے کام کا وبال چکھے. پھر دوبارہ وہی بات فرمائی جو پیچھے شراب کے بارے میں فرمائی تھی. عفا اللہ عما سلف، ان آیات کے نزول سے پہلے جو کچھ ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا، کیونکہ اس حد تک یہ سب تفصیلات سامنے نہیں آئی تھی، تو اس واسطے لوگوں کو معذور قرار دے کر ان کی اس غلطی کو معاف کر دیا گیا. لیکن ومن عاد، اگر کوئی پھر دوبارہ کرے فینتقم اللہ منہ، تو اللہ اس سے بدلہ لے گا، یعنی عذاب دے گا. واللہ عزیز ذو انتقام، اور اللہ تعالی صاحب اقتدار ہے، تمام کائنات پر اس کا اقتدار ہے، ذو انتقام، اور وہ بدلہ لینے والا بھی ہے. البتہ ساتھ ہی پھر آگے ایک استثناء کر دیا کہ احل لکم صید البحر وطعامہ، یہ جو شکار کو کرنے کی ممانعت حالت احرام میں کی گئی ہے تو یہ خشکی کے شکار کی حد تک محدود ہے. لیکن سمندر کا شکار تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، شکار بھی حلال کر دیا، وطعامہ، اس کا کھانا بھی حلال کر دیا. جیسے مچھلی ہے تو حالت احرام میں اگر مچھلی پکڑے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، پکڑنے میں بھی کوئی حرج نہیں اور اس کو کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں. متاعا لکم وللسیارہ، اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ تمہیں نفع حاصل ہو سکے، تم اس سے لطف اندوز ہو سکو حالت سفر میں. وللسیارہ، جو قافلے چلتے ہیں تو ان قافلوں کو کھانے پینے کی تنگی پیش نہ آئے، تو اس لیے خشکی کا شکار تو اگرچہ منع کر دیا گیا ہے لیکن سمندر کا شکار تمہارے لیے جائز ہے. وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، البتہ دوبارہ ہم تاکید کرتے ہیں کہ خشکی کا شکار تمہارے لیے حرام کر دیا گیا ہے جب تک کہ تم حالت احرام میں ہو. خلاصہ یہ نکلا کہ پانی کے جانور، مچھلی وغیرہ، وہ تمہارے لیے حلال کر دیے گئے. اور اس میں تفصیل ہے، فقہاء کرام نے اس کے اوپر لمبی بحثیں کی ہیں کہ سمندر کا کون سا شکار حلال ہے، کون سا ناجائز ہے یا مکروہ ہے. وہ تفصیل کا یہاں پر موقع نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ آدمی کے لیے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ آسانی پیدا فرما دی کہ سفر کے دوران اگر کوئی سمندر آ جائے، کوئی دریا آ جائے، کوئی نہر آ جائے جس میں مچھلیاں ہوں، تو وہ تمہارے لیے حلال ہے کہ تم مچھلیاں پکڑو. اور آخر میں وہی بات جو اللہ تعالیٰ ہر حکم کے آخر میں فرماتے ہیں، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. وہ اللہ الذی الیہ تحشرون، جس کی طرف تمہیں جمع کر کے لے جایا جائے گا. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس والشہر الحرام والہدی والقلائد
ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون۔ یہ سورہ مائدہ کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 97 سے لے کر آیت نمبر 100 تک اس وقت تلاوت کی گئی ہیں۔ ان کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے کعبے کو جو بڑی حرمت والا گھر ہے لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ نیز حرمت والے مہینے نذرانے کے جانوروں اور ان کے گلے میں پڑے ہوئے پٹوں کو بھی امن کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ سب اس لیے تاکہ تمہیں معلوم ہو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ اسے خوب جانتا ہے اور اللہ ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ رسول پر سوائے تبلیغ کرنے کے کوئی اور ذمہ داری نہیں ہے، اور جو کچھ تم کھلے بندوں کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو اللہ ان سب باتوں کو جانتا ہے۔ اے پیغمبر، لوگوں سے کہہ دو کہ ناپاک اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے تمہیں ناپاک چیزوں کی کثرت اچھی لگتی ہو، لہذا اے عقل والو اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ ان آیات سے پہلے حالت احرام میں شکار کا حکم بیان فرمایا گیا تھا کہ حالت احرام میں شکار منع ہے، خشکی کا شکار منع ہے، البتہ سمندر کا یا پانی کے جانوروں کا شکار جائز ہے۔ اب اسی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے آگے کعبہ شریف کی حرمت کا خاص ذکر فرمایا ہے، اور دوسری طرف یہ بتلانا منظور ہے کہ یہ جو حالت احرام کے اندر ہم نے تمہیں شکار سے منع کیا ہے یا حدود حرم میں شکار سے منع کیا ہے، یہ در حقیقت کعبے کی عظمت کی وجہ سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کعبے کو بیت اللہ قرار دے کر اس کو ایک حرمت عطا کی ہے، اور اس حرمت کی وجہ سے جو لوگ اس کعبے کی نیت سے احرام باندھ کر آ رہے ہوں ان کی ایک عظمت ہے، اور دوسری طرف جو حدود حرم کے اندر یا حالت احرام میں جانور تمہارے سامنے آئیں تو ان کا شکار جو منع کیا گیا ہے اس سب کا سبب بیت اللہ کی حرمت ہے۔ تو اس حرمت کا یہاں پر بیان فرمایا، اور یہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبے کو اور اس کعبے کی صفت فرمائی البیت الحرام، کہ وہ ایک حرمت والا گھر ہے، اس کو لوگوں کے لیے قیام بنایا ہے۔ قیام کے لفظی معنی کھڑے ہونے کے ہوتے ہیں، اور جس چیز کا وجود دوسرے پر موقوف ہو اس کو بھی قیام کہا جاتا ہے۔ تو قیام للناس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو امن قائم کرنے کا ذریعہ بنایا ہے۔ کعبے شریف کی حرمت کی وجہ سے یہ بات ممنوع ہے کہ کعبے کی حدود میں
یا حدود حرم میں کسی کو قتل کیا جائے، کسی کی جان پر، کسی مال پر، کسی کا حملہ کیا جائے، اور یہ بھی ناجائز ہے کہ وہاں پر رہتے ہوئے کوئی شکار مارا جائے، تو اس کو قیام امن کا ذریعہ بنایا ہے۔ ابھی عجیب بات ہے کہ جاہلیت کے لوگ جو لوٹ مار میں مشہور تھے، قتل و غارت گری میں مشہور تھے، وہ بھی بیت اللہ شریف کا یہ احترام کرتے تھے کہ بیت اللہ شریف میں یا اس کی حدود حرم میں وہ کبھی کسی کے اوپر کوئی دست درازی نہیں کرتے تھے، یہاں تک کہ جن قبائل کے ساتھ ان کی دشمنی تھی وہ بھی اگر حدود حرم میں آئے ہوں تو ان پر کوئی دست درازی نہیں کرتے تھے، ان کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتے تھے، یہاں پر قبائلی جنگ نہیں ہوتی تھی۔ جاہلیت کے زمانے سے یہ صورتحال چلی آ رہی تھی، اور بیت اللہ کو اس لحاظ سے قیام بنایا گیا تھا کہ وہ اہل عرب بھی اس کی یہ حرمت سمجھتے تھے کہ اس کے آس پاس قتل و غارت گری وغیرہ ناجائز ہے۔ ایک معنی تو اس کے یہ ہے، قیام للناس، لوگوں کے لیے یہ امن قائم کرنے کا ذریعہ ہے۔ دوسرے معنی جو متعدد قابل اعتماد مفسرین نے بیان فرمائے ہیں اور بعض احادیث سے بھی ان کی تائید ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں ناس سے مراد پوری انسانیت ہے، یعنی دنیا بھر کے لوگ۔ اور قیام للناس کے معنی یہ ہے کہ جب تک یہ بیت اللہ قائم رہے گا اس وقت تک دنیا قائم رہے گی، اور جب بیت اللہ معاذ اللہ ختم ہو جائے یا بیت اللہ کو منہدم کر دیا جائے اور پھر اس کے اوپر سے طواف اور بیت اللہ کا حج یہ موقوف ہو جائے تو سمجھ لو کہ دنیا اب ختم ہو رہی ہے۔ تو قیام للناس کے معنی یہ ہے کہ یہ دنیا کے قائم رہنے کا ایک ذریعہ ہے جو اللہ تعالی نے بنایا ہے۔ جب تک بیت اللہ اپنے لوازم اور اپنی خصوصیات کے ساتھ قائم رہے گا، لوگ حج کو جاتے رہیں گے، اس وقت تک یہ دنیا بھی قائم رہے گی، اور جب حج بند ہو جائے گا تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ سب دنیا ختم ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حج بیت اللہ منسوخ نہ ہو جائے، لوگ جو ہیں بیت اللہ کے حج کے لیے جانا بند کر دیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو حضرت عطا سے یہ منقول ہے، حضرت عطا ابن ابی رباح، کہ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اسی آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہ اگر ایک مرتبہ بھی دنیا میں حج موقوف ہوا تو بس یہ دنیا کے خاتمے کا وقت ہوگا، یہ دنیا کے خاتمے کی علامت ہوگی۔ بہرحال یہ ایک حقیقت ہے کہ بیت اللہ جب تک قائم ہے یہ دنیا بھی قائم ہے۔ اپنے قد سے جو کھڑا ہوں تو کرم ہے تیرا، مجھ کو گرنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ تو یہ صورتحال بیت اللہ کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کعبے کو، جو بڑی حرمت والا گھر ہے، جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اس کو لوگوں کے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی قیام امن کا ذریعہ بنایا۔ قیام امن اس معنی میں بھی کہ وہاں پر کوئی جنگ نہیں ہوتی، کوئی کسی کو مارتا نہیں، کوئی شکار بھی نہیں مارتا، اور اس لحاظ سے بھی کہ دنیا کا امن اس کی بدولت قائم ہے۔ جب وہ ختم ہوگا والعیاذ باللہ یا اس کا حج موقوف ہوگا تو دنیا کا نظام بھی درہم برہم ہو جائے گا۔ پھر اسی بیت اللہ کے ساتھ چند چیزوں کا ذکر فرمایا کہ وہ بھی اسی طرح قیام امن کا ذریعہ ہے۔
ایک فرمایا والشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، وہ بھی لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ ہے۔ یوں تو قرآن کریم کے حساب سے، قرآن کریم کے بیان کے مطابق حرمت والے مہینے 4 ہیں، لیکن یہاں مفرد کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، اور اشہر الحرم نہیں فرمایا بلکہ والشہر الحرام۔ تو بظاہر اس سے مراد صرف ایک مہینہ ہے اور وہ ہے ذوالحجہ، جس میں حج کیا جاتا ہے۔ تو جو ذوالحجہ کا مہینہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرمت عطا فرمائی ہے، وہ بھی بیت اللہ کے ساتھ اس معاملے میں شریک ہے کہ وہ بھی امن کا ذریعہ ہے، کیونکہ اس شہر حرام کے اندر نہ جنگ جائز ہوتی ہے اور نہ اس میں لوگ ایک دوسرے کے اوپر حملے کرتے ہیں، اور نہ کسی کو اس میں قتل کیا جاتا ہے، کیونکہ اسی شہر حرام کے اندر لوگ احرام باندھ کر بیت اللہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، اور ان احرام کی حالت میں وہ کوئی شکار بھی نہیں کر سکتے، کسی جانور کو بھی نہیں مار سکتے کہ جائے کہ کسی انسان کو ماریں، لہذا وہ بھی قیام امن کا ذریعہ ہے۔ دوسری چیز فرمائی والہدی، یعنی وہ نذرانے کے جانور جو بیت اللہ لے جائے جا رہے ہوں۔ اس طرح قربانی جو ہے وہ حج کا ایک اہم حصہ ہے، بعض مرتبہ وہ واجب ہوتی ہے، بعض مرتبہ واجب تو نہیں ہوتی لیکن مستحب ہوتی ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جب قربانی کا وقت آئے، 10 ذی الحجہ، 11، 12 ذی الحجہ، تو اس وقت میں وہیں سے کوئی جانور لے کر قربانی کر دی جائے، لیکن جو زیادہ افضل سے طریقہ سمجھا گیا، جس پر خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عمل فرمایا، اور اس زمانے میں بکثرت اس پر عمل ہوتا تھا، کہ لوگ اپنے گھر سے ہی قربانی کے جانور لے کر اپنے ساتھ چلتے تھے، یعنی سفر میں وہ جانور بھی شریک ہوتے تھے، اور انہی کو لے جا کر پھر 10 ذوالحجہ یا 11 یا 12 کو ان کی قربانی کی جاتی تھی۔ تو یہ جانور جو ساتھ لے جائے جا رہے ہوتے تھے، ان کو الہدی کہتے تھے۔ ہدی کے لفظی معنی ہوتے ہیں، اگر دیکھا جائے لغت کے اعتبار سے، تو اس کے معنی ہے کوئی چیز جو ہدیے کے طور پر کسی کے پاس لے جائی جا رہی ہو۔ تو یہ بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہدیہ اور نذرانہ تھا، اس واسطے اس کو ہدی کہتے تھے۔ اور اس ہدی کا معاملہ یہ تھا کہ زبان جاہلیت میں عرب جو ہے وہ ایک دوسرے کے خلاف جنگوں کا اور لوٹ مار کا بازار اس میں گرم تھا، لیکن اہل عرب ہدی کا پھر بھی احترام بہت کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چل جائے کہ یہ جانور بیت اللہ کے لیے لے جایا جا رہا ہے اور وہاں پر جا کر قربان کرنا مقصود ہے، تو پھر اس کو چھیڑتے بھی نہیں تھے، اس کے اوپر کوئی حملہ نہیں کرتے تھے، اس کو لوٹتے نہیں تھے، کتنا ہی چور ڈاکو ہو، کتنا ہی بدکار ہو، لیکن ہدی کے جانور کو وہ چھیڑتا نہیں تھا۔ تو اس لحاظ سے یہ ہدی بھی قیام امن کا ذریعہ ہے، کہ جب کوئی شخص ہدی لے کر جا رہا ہے، ہدی کو نہیں مارے گا جو شخص جو ہدی کی حرمت سمجھتا ہے کہ میں اس کے اوپر حملہ نہ کروں، تو جو ہدی لے کر جا رہا ہے اس پر اس کی جان و مال کی حرمت تو بطریق اولا وہ سمجھتا ہے، لہذا یہ ہدی بھی قیام امن کا ذریعہ ہے کہ اس کی وجہ سے لوگوں کی جان مال آبرو محفوظ رہتی ہے۔ تو یہ بھی قیام للناس کے حکم میں داخل ہے۔ اور وہ جو میں نے دوسرا مفہوم بیان کیا تھا کہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ بیت اللہ قائم ہے اور لوگ حج کرتے ہیں، تو اگر یہ ہدی کے لے جانے کا سلسلہ موقوف ہو گیا، جس کے معنی ہے کہ حج موقوف ہو گیا، تو اس وقت دنیا بھی ختم ہو جائے گی۔ اور پھر تیسری چیز فرمائی والقلائد، گلوں کے پٹے۔ یہ در حقیقت یہ رواج تھا
جاہلیت میں بھی رواج تھا اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو باقی رکھا کہ جو جانور بیت اللہ لے جایا جا رہا ہو قربانی کے لیے تو اس جانور کے گلے میں عام طور سے ایک پٹا ڈال دیا جاتا تھا. یہ پٹا اس لیے ڈالا جاتا تھا تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ یہ جانور حرم لے جایا جا رہا ہے اور یہ ہدی ہے. اور جب لوگ دیکھ لیتے تھے کہ یہ پٹے پڑے ہوئے ہیں کسی جانور کے اندر تو وہ چونکہ سمجھ جاتے تھے کہ بیت اللہ کی طرف جا رہا ہے، اس لیے اس سے بالکل کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرتے تھے. تو اس واسطے یہ پٹے بھی بذات خود یہ قیام امن کا ذریعہ تھے کہ ان پٹوں کو دیکھ کر کوئی شخص دوسرے پر دست درازی نہیں کرتا تھا، جانوروں کو بھی دست درازی نہیں کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ 4 چیزیں ہیں جو لوگوں کے لیے قیام امن کا ذریعہ بنایا ہے، جن کو وہ ایک بیت اللہ ہے، ایک حرمت والا مہینہ یعنی ذوالحجہ ہے، اور ایک جانور ہیں جو بیت اللہ لے جائے جا رہے ہوں، اور دوسرے ان کے گلے میں جو پٹے پڑے ہوتے ہیں وہ بھی اسی طرح قیام امن کا ذریعہ ہے. یہ جو ہم نے احکام دیے ہیں کہ حالت احرام میں شکار نہ کرو، بیت اللہ کی عظمت کا خیال رکھو، اور ذوالحجہ کے مہینے کی حرمت کا خیال رکھو، اور قربانی کے جانوروں کی حرمت سمجھو، اور پٹوں کی حرمت سمجھو، تو یہ احکام ہم نے کیوں دیے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ اس خاص مہینوں کو اتنی حرمت دے دی گئی اور اس خاص گھر کو اتنی حرمت دے دی گئی، حالانکہ وہ گھر بھی پتھروں سے بنا ہوا ہے، انسان کا بنایا ہوا ہے، اور انسان ہی نے اس کی تعمیر بھی کی ہے، اس کی حفاظت بھی انسان ہی کرتے ہیں. شہر حرام کا بھی یہ معاملہ ہے کہ دوسرے مہینوں کی طرح ایک مہینہ ہے، جانوروں کا بھی یہ معاملہ ہے کہ بھئی وہ بھی ایک جانور ہیں، ان کے گلے میں جو پٹے پڑے ہوئے ہیں وہ بھی ایک عام پٹوں کی طرح ہے. پھر بھی ان کو ساری دنیا سے ممتاز کس بنا پر کر دیا گیا کہ بیت اللہ کو ذریعہ قیام امن کا ذریعہ بنا دیا، اس ذوالحجہ کے مہینے کو بنا دیا، اس جانور کو بنا دیا، ان پٹوں کو بنا دیا. تو کیا ان میں کوئی خاص ذاتی حرمت تھی کہ اپنی ذات میں یہ مقدس تھے؟ بظاہر تو ان میں اور دوسرے جانوروں میں، دوسرے گھروں میں، دوسرے مہینوں میں کوئی فرق نظر نہیں آتا، لیکن اللہ جل جلالہ نے ان کو جو نسبت عطا فرما دی ہے کہ یہ ہم نے اس کو حرمت دے دی ہے، تو اس کی وجہ سے ان میں حرمت پیدا ہو گئی. کوئی شخص اگر اس کی عقلی توجیہ پوچھنا چاہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ دوسرے گھروں سے اس کو ممتاز کر دیا، دوسرے جانوروں سے اس کو الگ کر دیا، تو یہ حکمت اگر آدمی پوچھنا چاہے یا عقلی وجہ سمجھنا چاہے تو وہ خود بے عقل ہے. کیوں؟ ذالک لتعلموا ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض. یہ جو ہم نے احکام دیے ہیں یہ اس لیے دیے ہیں تاکہ تم یہ جان لو کہ اللہ تبارک و تعالی ہر اس چیز کا علم رکھتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. تمہارا علم اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا، تمہاری عقل اس کی پایا کو بھی نہیں پہنچ سکتی. یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالی کا علم محیط ہے، جس کی بنا پر وہ جس حصے کو چاہتا ہے حرمت عطا کر دیتا ہے، جس حصے کو چاہتا ہے اس کو قیام امن کا ذریعہ بنا دیتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اور یہ کہ اللہ ہی ہے جو تمام چیزوں کا علم رکھنے والا ہے. دیکھیے 2 جملے ہیں، ایک یہ کہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ جانتا ہے جو کچھ بھی آسمانوں میں ہے اور جو کچھ بھی زمین میں ہے. اس سے خود پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. لیکن دوبارہ فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. یہ دونوں جملے بظاہر ایک ہی معنی ادا کر رہے ہیں، اور
بظاہر ان میں معنوی اعتبار سے کچھ تکرار سا لگتا ہے، لیکن اگر عربی زبان کے محاوروں اور ان کے قواعد کو مد نظر رکھا جائے تو دونوں میں فرق ہے۔ یعلم پہلی جگہ استعمال کیا گیا ہے۔ یعلم ایک فعل ہے، اور وہ فعل جو ہوتا ہے وہ وقتی ہوتا ہے، یعنی اگر فرض کرو کہ میرے سامنے ایک کتاب ہے اور مجھے پتہ چل گیا کہ یہ کتاب ہے، تو یہ ایک وقتی فعل ہے جو مجھے حاصل ہوا علم کا۔ اور ایک یہ ہے کہ کسی کو کہا جائے کہ یہ عالم ہے، تو عالم ہونا اس کی صفت ہوتی ہے، وہ فعل وقتی فعل نہیں ہوتا، بلکہ وہ اس کی صفت ہوتی ہے جو اس کے ساتھ متصل ہوتی ہے۔ جب تک وہ آدمی موجود ہے اس کو عالم کہا جاتا رہے گا۔ وقتی علم تو کسی عام آدمی کو بھی ہو سکتا ہے کسی چیز کا۔ اگر کسی عام آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ نماز کیسے پڑھی جاتی ہے تو یہ اس کو علم وقتی طور پر ایک جزوی چیز کا حاصل ہو گیا، لیکن اس کو عالم نہیں کہہ سکتے اس بنا پر کہ اس کو نماز پڑھنا آتا ہے لہذا وہ عالم ہے۔ عالم اسی وقت کہیں گے جبکہ اس کا علم جو ہے وہ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے اس کو عالم عرفاً کہا جا سکے۔ تو پہلے جملے میں جو علم ہے وہ علم ہے جزوی، کہ اللہ تبارک و تعالی اگرچہ ہے سب چیزوں کا، جن میں آسمان بھی داخل ہے، جس میں زمین بھی داخل ہے، ان سب کا علم ہے، اور اس میں جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں وہ سب ہیں، لیکن وہ علم ایک فعل ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں اتفاقی طور پر ان آسمان و زمین اور اس کے درمیان کی چیزوں کا علم حاصل ہو گیا، بلکہ یہ علم ہماری صفت ہے، صفت دائمہ، صفت ازلی، ازل سے ہماری یہ صفت ہے کہ ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اب یہ بیان کرنے کے بعد کعبے کی حرمت بیان کر کے، شہر حرام کی حرمت بیان کر کے، جانوروں کی حرمت بیان کر کے، اور حالت احرام کے اندر کیا کیا چیزیں ممنوع ہوتی ہیں ان کی ممانعت بیان کر کے آخر میں فرمایا کہ اعلموا ان اللہ شدید العقاب وان اللہ غفور الرحیم۔ یہ بات جان رکھو کہ اللہ عذاب دینے میں سخت ہے، اور یہ بھی جان رکھو کہ اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دونوں صفتیں ہیں، اگر وہ عذاب دینے پر آ جائے تو عذاب بھی بڑا سخت ہے، اور مغفرت کرنے پر آ جائے تو مغفرت بھی اس کی بڑی عظیم ہے، اور رحمت ہی بڑی عظیم ہے۔ لہذا اس بات کا خیال رکھو کہ جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے ان کے ارتکاب سے تم اللہ کے عذاب کے بھی مستحق ہو سکتے ہو، اور اگر ایک آدھ مرتبہ غلطی ہو جائے اور پھر تم اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لو تو اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بھی ہے، رحم کرنے والا بھی ہے۔ اور یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری غلطی کی ذمہ داری ہمارے پیغمبر پر عائد ہوگی کہ انہوں نے تم کو مجبور کیوں نہیں کیا نیک کام کرنے پر، گناہوں سے بچنے پر۔ ما علی رسول البلاغ، ہمارے پیغمبر پر سوائے اس کے کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ وہ تمہیں پیغام پہنچا دیں، تبلیغ کر دیں۔ انہوں نے تبلیغ کر دی، اب یہ تمہارا کام ہے کہ تم ان کی تبلیغ کیے ہوئے احکام پر پوری طرح عمل پیرا ہو تاکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ سکو۔ واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور ذمہ داری یہ رسول کی نہیں ہے کہ وہ تم سب کا اعمال کا کچا چٹھا تیار کرے اور پھر یہ کہے کہ فلاں کو عذاب دیا جائے اور فلاں کو معاف کر دیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے کہ وہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اس کو بھی، وما تکتمون، اور جو تم خفیہ طور سے کرتے ہو اس کو بھی۔ تو اس لیے جو احکام دیے گئے ہیں وہ ان پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے۔
پھر نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالی خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ قل، آپ لوگوں کے سامنے یہ حقیقت واضح کر دیجئے کہ لا یستوی الخبیث والطیب، ناپاک چیزیں اور پاکیزہ چیزیں برابر نہیں ہوتی. یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات میں دونوں قسم کی چیزیں پیدا کی ہیں، پاک بھی ناپاک بھی، حلال بھی حرام بھی، اور تم کو بتا بھی دیا ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں یہ حرام ہیں، یہ پاک ہیں یہ ناپاک ہیں. اب تمہارا کام یہ ہے کہ ان دونوں چیزوں کو برابر نہ سمجھو. جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان کو حرام سمجھو، جن کو حلال کیا ہے ان کو حلال سمجھو اور اسی کے مطابق عمل کرو. ایسا نہ کرو جیسا کہ مشرکین نے اپنی طرف سے بعض چیزوں کو حرام کر لیا تھا اور بعض ناپاک چیزوں کو حلال کر لیا تھا، ویسا تم نہ کرو. اور ایک بہت بڑا اصول آگے یہ بیان فرما دیا، وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ، چاہے ناپاک چیزوں کی کثرت تمہیں پسند آ رہی ہو، یعنی ایک ناپاک چیز ہے یا ناپاک کام ہے وہ دنیا بھر میں رواج پا گیا ہے اور اس کے کرنے والے، اس کو درست سمجھنے والے دنیا میں زیادہ ہو گئے ہیں. تو محض اس بنا پر کہ دنیا کی کثرت، اکثریت وہ کام کر رہی ہے یا اس کام کو اچھا سمجھ رہی ہے، یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس بات کی کہ وہ کام پاکیزہ ہے یا وہ کام حلال ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ اور ہوا ہے اور ہو رہا ہے کہ ایک چیز جو ناپاک ہے یا ایک کام جو ناپاک ہے وہ دنیا بھر میں رواج پا گیا، ہر ایک آدمی وہ کام کر رہا ہے، اور یہاں تک کہ جو وہ کام نہ کرے اس کو برا سمجھا جا رہا ہے، اس پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ زمانے کا ساتھ نہیں دیتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ بھئی اتنے سارے آدمی ایک کام کر رہے ہیں تو چلو میں بھی کروں، بلکہ یہ دار و مدار اس پر نہیں ہے کہ کتنے لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں کتنے لوگ برا سمجھتے ہیں. دار و مدار اس پر ہے کہ وہ فی نفسی اچھا ہے یا برا ہے، اور فی نفسی اچھا اور برا ہونے کا فیصلہ تم نہیں، تمہاری عقل نہیں، تمہاری سمجھ نہیں، بلکہ اللہ کرے گا یا اللہ کا رسول کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے ایک بہت بڑا اصول نکل رہا ہے، وہ یہ کہ آج کی جمہوریت میں کہا جاتا ہے کہ حاکمیت اعلیٰ عوام کی ہے، عوام کو حاکم اعلیٰ قرار دے، ساورنٹی. یہ ساری سیکولر ریاستوں میں کہا جاتا ہے کہ ساورنٹی یعنی حاکمیت وہ عوام کی ہے. عوام کی اکثریت جس چیز کو کہہ دے کہ یہ صحیح ہے وہ صحیح، جس چیز کو کہہ دے یہ جائز ہے وہ کہہ جائز ہے، وہ کہہ دے حرام ہے ناجائز ہے کہہ دے کہ ہاں ناجائز ہے. کسی عمل یا کسی قول کے اندر آج کے جمہوری نظریے میں کوئی ذاتی خرابی یا ذاتی عیب یا ذاتی اچھائی نہیں ہوتی. آج کا نظریہ یہ ہے، آج کی جمہوریت کا نظریہ یہ ہے، آج کے سیکولرزم کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی چیز اپنی ذات میں اچھی یا بری نہیں ہوتی، اس میں کوئی انٹرنزک اچھائی یا انٹرنزک خرابی نہیں ہے. جس کو لوگ پسند کر لیں وہ اچھی بات ہے. اسی وجہ سے آج دیکھیں مغربی دنیا میں ایک زمانہ تھا کہ ہم جنس پرستی کو برا سمجھا جاتا تھا، ان کی مذہبی کتابوں کے ذریعے اس کو برا کہا گیا ہے. کسی وقت یہ بحث چلی کہ اچھی ہے بری ہے تو رفتہ رفتہ اس کو اچھا قرار دے دیا گیا. نہ صرف اچھا قرار دے دیا گیا بلکہ اس کو اب ایسا مقدس سمجھا گیا ہے کہ جو شخص اس کی اچھائی کا انکار کرے وہ مطعون ہے. اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ رجت پسند ہے، یہ دقیانوسی ہے، یہ زمانے کے ساتھ نہیں چل رہا. اس کو تو قرآن کہتا ہے کہ یہ جو تم نے معیار مقرر کر لیا ہے کہ جس کام کو لوگوں کی اکثریت اچھا سمجھ لے تو بس وہ اچھا ہے. یہ اصول بنیادی طور پر غلط ہے. وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ،
گندی چیزوں کی کثرت اگر تمہیں پسند آ رہی ہو تو پسند آنے کی وجہ سے وہ اچھے نہیں ہو جائیں گے. اور حقیقت میں اچھائی اور برائی کا فیصلہ نہ تمہاری عقل کر سکتی ہے نہ لوگوں کی اکثریت کر سکتی ہے. اس کا فیصلہ اگر کوئی کر سکتا ہے تو خالق کائنات کر سکتا ہے. اس کا فیصلہ اگر کر سکتا ہے تو خالق کائنات کے بھیجے ہوئے پیغمبر کر سکتے ہیں. لہذا تم محض لوگوں کی اکثریت کی بنیاد پر کسی چیز کی اچھائی یا برائی کا فیصلہ نہ کرو. یہی وجہ ہے کہ جمہوریت کا جو یہ بنیادی نظریہ ہے یہ بالکل اسلام کے خلاف ہے. البتہ اگر اس جمہوریت کو قرآن و سنت کے تابع کر دیا جائے اور کہا جائے کہ وہ لوگوں کی اکثریت تنہا اچھائی برائی کا فیصلہ نہیں کرے گی، اصل فیصلہ قرآن کرے گا یا سنت کرے گی، اور اب اس کے اندر اس کے عملی اطلاق کی جو مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں ان میں اگر اکثریت کا قول کو اعتبار کر لیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن نفس خیر اور نفس شر ہونے کا فیصلہ یہ اکثریت کی بنیاد پر نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ اس واضح اصول قرآن کریم نے بیان فرما دیا. جب ہم نے یہ ساری باتیں تمہیں پر واضح کر دی، فاتقوا اللہ، یہ پھر وہی بات ہے ہر جگہ، اللہ سے ڈرو. یا اولی الالباب، اے عقل والو، مطلب یہ کہ عقل وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو. تم دعوے تو کر رہے ہو کہ ہم عقل کی بنیاد پر یہ کام کر رہے ہیں، لیکن وہ عقل ناقص ہے، وہ عقل ناتمام ہے، وہ عقل جھوٹی ہے جو تمہیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف کسی اور چیز کی طرف رہنمائی کرے. تو اللہ سے ڈرو. اگر واقعی حقیقی عقل ہے تو حقیقی عقل کیا ہے کہ انسان اللہ کے سامنے سر جھکا دے، اس کے ہر ایک حکم کے آگے سر جھکا دے. جب تک اپنی عقل کو اس کے تابع نہیں کرو گے اس وقت تک تم فلاح نہیں پا سکتے. لعلکم تفلحون. اگر تقوی اختیار کر کے اپنی عقل کو تابع کر لو گے تو فلاح پاؤ گے. اب یہ الفاظ بڑے معنی خیز ہیں کہ اے عقل والو اللہ سے ڈرو، یعنی اس میں عقل کی ایک فضیلت بھی ہے کہ عقل جو ہے وہ تمہیں اللہ کے تقوی کی طرف لے جانی چاہیے. عقل کی فضیلت بھی ہے، لیکن عقل کی تعریف یہ ہے کہ جو عقل تمہیں اللہ کے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا تابع بنائے وہ ہے حقیقی عقل، نہ کہ وہ عقل جو تمہیں ان کے احکام ان کی تعلیمات سے گمراہ کر کے کسی اور طرف لے جائے. اس لیے یہ الفاظ یہ بھی کہا جا سکتا ہے ایمان والو تقوی اختیار کرو، لیکن یہاں پر لفظ استعمال کیا یا اولی الالباب، اے عقل والو، جو عقل کے مدعی ہو، جو عقل کو اپنا سب سے بڑا مقتدی مانتے ہو. تو عقل اگر وہ تمہاری صحیح ہے تو پھر اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ تم اللہ سے تقوی اختیار کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو. یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ. قَدْ سَأَلَهَا قَوْمٌ مِّن قَبْلِكُمْ ثُمَّ أَصْبَحُوا بِهَا كَافِرِينَ. مَا جَعَلَ اللَّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا بَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب واكثرهم لا يعقلون. یہ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں ہیں جو میں نے ابھی تلاوت کی ہیں. ان کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، ایسی چیزوں کے بارے میں سوالات نہ کیا کرو جو اگر تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی. البتہ اللہ نے پچھلی باتیں معاف کر دی ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے. تم سے پہلے ایک قوم نے اس قسم کے سوالات کیے تھے، پھر ان سے منکر ہو گئے. اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے
نہ صاحبہ، نہ وسیلہ اور نہ حامی، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور ان میں سے اکثر لوگوں کو صحیح سمجھ نہیں ہے۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو ایک اہم نصیحت فرمائی ہے، اور وہ یہ کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فضول قسم کے سوالات نہ کیا کرو۔ اس کا تعلق پچھلی آیتوں سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں یہ فرمایا تھا کہ گندی اور ناپاک چیزیں اور ستھری چیزیں برابر نہیں ہوتی، چاہے گندی چیزوں کا رواج بہت زیادہ ہو چکا ہو، لہذا تقوی اختیار کرو۔ تو اب یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چیزیں گندی ہیں ان کی تفصیل خود قرآن کریم نے بیان فرما دی ہے۔ گندی ہونے سے مراد یہ کہ جو حرام ہیں، ناجائز ہیں، ان کی تفصیل یا تو قرآن کریم نے بیان فرما دی ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے وحی پا کر ان کو ناجائز قرار دیا ہے اور ان کے احکام تمہارے سامنے بیان کر دی ہیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ چیزیں جن کا کوئی ذکر نہیں ہے نہ قرآن کریم میں اور نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، تو وہ ایک بیچ میں ایک ایسا طویل دائرہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نہیں دیا، تو وہ سب مباحات ہیں اور ان کو تمہارے لیے استعمال کرنا جائز ہے، جب تک کہ اس کی کوئی حرمت نہ آئے، یا قرآن میں نہ آ جائے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بیان نہ فرما دیں، وہ تمہارے لیے جائز ہے اور کھلا میدان ہے۔ اب تم اس کھلے میدان کے اندر اگر کسی بات کے بارے میں سوال کرو گے کہ فلاں چیز جائز ہے کہ نہیں ہے، فلاں کام درست ہے یا نہیں ہے، تو یہ سوالات تمہیں کرنے کی ضرورت اس لیے نہیں کہ اگر وہ چیز بری ہوتی، ناجائز ہوتی، تو یا قرآن کریم میں آ گئی ہوتی یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما دی ہوتی۔ اب تمہیں اس کی کھوج میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور اس قسم کے سوالات بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا اگر جواب آ جائے تو وہ تمہیں نقصان دہ ہوگا۔ اب اس کی ایک مثال تو یہ ہے کہ رسول کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں بعض صحابہ کرام نے اسی قسم کے کچھ سوالات کیے تھے، اور ان سوالات کے نتیجے میں بعض لوگوں کو نقصان بھی پہنچا۔ مثلا جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ایک صاحب نے پوچھا کہ میرا باپ کون ہے۔ یہ اس لیے پوچھا کہ ان کے بارے میں لوگ ذرا شکوک و شبہات میں مبتلا رہتے تھے کہ واقعی وہ اس باپ کے بیٹے ہیں جس کی طرف وہ نسبت کرتے ہیں یا نہیں۔ تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیا کہ میرے والد کون ہیں۔ اب اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کا جواب دے دیا، لیکن اگر فرض کرو وہ جواب ایسا دے دیتے کہ تم جس باپ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو وہ تمہارا باپ نہیں ہے، حقیقی باپ نہیں ہے، تو کیا ہوتا؟ لوگوں میں ان کی رسوائی پکی ہو جاتی۔ تو اس قسم کے سوالات کرنا، اور ایک بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ کسی نے پوچھا میرا باپ کون ہے، تو آپ نے اس کے جو معروف باپ تھا اس کے بجائے کسی اور کا نام لے دیا اور پھر ان کی رسوائی ہوئی۔ تو ایک تو اس قسم کے سوالات کہ جن کا جواب آ جانے سے ایک انسان کی رسوائی ہو یا اس کی وجہ سے کوئی اس کو تکلیف پہنچے، تو یہ مناسب نہیں ہے کہ اگر اسی لیے کہا گیا کہ اگر تم ایسی باتوں کے سوال نہ کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہو۔ اسی طرح بعض مرتبہ ایک حکم آیا تو اس کے بارے میں بعض صحابہ کرام نے
ایسے سوالات کیے کہ جس کے نتیجے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناگواری کا اظہار فرمایا۔ مثلا جب حج فرض ہوا تو قرآن کریم میں للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں، وہ لوگ کریں جن جو بیت اللہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھ حج کریں، یہ حکم آیا تھا۔ اب اس میں یہ بات نہیں تھی کہ ہر سال حج کریں، تو اس کا سیدھا سا عمل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ کم از کم عمر میں ایک مرتبہ کر لے آدمی، کیونکہ یہاں نہیں، قرآن نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہر سال کرو۔ لیکن ایک صحابی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، کیا ہم زندگی بھر میں ایک مرتبہ حج کر لیں تو کافی ہے یا ہر سال حج کرنا ہوگا؟ تو آپ نے جواب تو دے دیا اور فرمایا کہ صرف ایک مرتبہ کر لینا کافی ہے، لیکن ساتھ ہی اس پر ناراضی کا اظہار فرمایا کہ یہ سوال آپ نے کیوں کیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہر سال کہنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ اب اگر فرض کرو میں اس کے جواب میں یہ کہہ دیتا کہ ہاں ہر سال فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وحی آ جاتی کہ ہر سال فرض ہے، تو ساری امت کے لیے ایک پریشانی کا سبب ہوتا کہ ہر سال فرض ہے اور انسان کے لیے ہر سال حج کرنا دشوار ہوتا۔ یہ سوال بھی اسی میں داخل ہے کہ ایسی باتوں کا سوال نہ کرو جو تم پر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں نقصان ہو یا تمہیں ناگوار ہو۔ اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا تھا، قرآن کریم میں کئی جگہ آیا ہے کہ جو کفار تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے طرح طرح کے معجزات کا مطالبہ کرتے تھے، کہتے تھے کہ ایک چشمہ آپ نکال دیں اور ایک آپ کا باغ اچانک وجود میں آ جائے جس میں کھجوریں بھی ہوں، جس میں انگور بھی ہوں، اور کوئی کہتے تھے آپ آسمان پہ چڑھ کے دکھائیں۔ اس طرح کے مختلف مطالبات کفار کی طرف سے ہوتے رہتے تھے کہ فلاں معجزہ دکھائیں تو اس سے ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس کا اثر بعض اوقات بعض صحابہ کرام پر یہ ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ معجزہ دکھانا تو کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت، نہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے باہر ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ مشکل ہے کہ آپ اس کے لیے دعا کر دیں اللہ تعالیٰ سے اور وہ معجزہ دکھا دیا جائے، تو کم از کم ان کا یہ بار بار کا جو اشکال ہے وہ ختم ہو جائے اور یہ ایمان لے آئیں۔ تو یہ جو سوالات کیے جا رہے تھے ان کی طرف بھی فی الجملہ اس میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ اشارہ ہے۔ امام راضی فرماتے ہیں کہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ یہ بات مراد بھی ہے کہ اے مسلمانوں تم اس فکر میں نہ پڑو کہ جو مطالبات کافروں کی طرف سے کیے جا رہے ہیں ان سارے مطالبات مانے جائیں، اس کے بارے میں سوال آپ بھی کرو کہ یہ معجزہ دکھا دیجیے تاکہ یہ لوگ مسلمان ہو جائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پچھلی قوموں کے اندر بھی یہ صورتحال رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ جب کفار کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ فلاں معجزہ ہمیں دکھا دیجئے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ بارہا پچھلے قوموں میں ایسا ہوا، لیکن جب وہ معجزہ دکھا دیا گیا تو وہ لوگ پھر منکر ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ان کا منہ مانگا معجزہ ان کو عطا کر دیا جائے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لائیں تو ان پر اس دنیا میں عذاب آ جاتا ہے۔ تو یہ مطالبہ یہ خود ان کے حق میں نقصان دہ ہوتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو معجزات کا مطالبہ کیا جا رہا تھا وہ کوئی حق طلبی پر مبنی نہیں تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات خود ان کے سامنے بھی آ چکے تھے، قرآن کریم بذات خود ایک معجزہ تھا، لہذا یہ مطالبات غلط بھی تھے۔ لیکن اس سے زیادہ بات یہ تھی کہ اگر یہ معجزات میں سے کوئی معجزہ آپ کو دکھا دیا جاتا اور لوگوں کو دکھا دیا جاتا لیکن وہ اس پہ ایمان نہ لاتے تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت کے مطابق ان کے اوپر عذاب نازل ہوتا۔ اس لیے فرمایا گیا کہ ایسی باتوں کا سوال نہ کرو کہ اگر وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں تو وہ تمہارے لیے نقصان دہ ہوں۔ یہ بھی اس کے مفہوم میں داخل ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایسی باتیں کہ جن کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی ذکر نہیں آیا اور یہ شریعت کا ایک مضبوط قاعدہ ہے
کہ اصل اشیاء میں اباحت ہے، یعنی جب تک کسی چیز کی حرمت کا یا ناجائز ہونے کا حکم قرآن میں یا حدیث میں نہ آ جائے اس وقت تک اس کو حلال ہی سمجھا جائے گا۔ اس معاملے میں کھود کرید میں پڑھنا یہ درست نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزِّلُ الْقُرْآنَ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر تم ان کے بارے میں ایسے وقت سوالات کرو گے جب قرآن نازل کیا جا رہا ہو تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، یعنی جب وحی نازل ہو رہی ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے، اور اس صورت میں آپ لوگ کوئی سوال کرتے ہیں اور اس کا جواب وحی کے ذریعے آ جاتا ہے تو آ جائے گا، اور وہ مسکوت عنہ یعنی جو چیز کے ابھی تک اس کے بارے میں کوئی واضح حکم نہیں تھا قرآن و حدیث میں، تو اب اس کے بارے میں وضاحت آ جائے گی۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے فضول سوالات کی نتیجے میں اللہ تعالیٰ تم پر کوئی پابندی عائد کر دے۔ اب آپ نے سورہ بقرہ میں دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا تھا گائے ذبح کر دو۔ اب گائے کی کوئی تفصیل اس حکم میں نہیں تھی، لہذا کوئی بھی گائے وہ ذبح کر دیتے تو حکم کی تعمیل ہو جاتی، لیکن انہوں نے کہا جی ہمیں بتائیے کہ یہ گائے کیسی ہو، کتنی عمر کی ہو، اس کی صفات کیا کیا ہوں، اس کا رنگ کیسا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو جو وہ سوالات کرتے گئے پابندیاں بڑھتی چلی گئی، اور جیسا کہ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل گزری ہے۔ تو اس وقت چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی نازل ہو رہی تھی تو وحی کے نزول کے زمانے میں انہوں نے ایسے سوالات کیے جو خود ان کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوئے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر ان کے بارے میں تم سوال کرو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں واضح کر دی جائیں گی۔ اس آیت کی ایک تفسیر تو یہ ہے۔ دوسری تفسیر حضرت امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمائی ہے، اس تفسیر کا امکان ظاہر کیا ہے کہ سوالات کی دو قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک تو قسم وہ ہے جس کے بارے میں ابھی تک قرآن نے یا حدیث نے کوئی حکم ممانعت کا جاری نہیں کیا، اور آپ اس کے بارے میں سوال کر رہے ہیں کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اس کے بارے میں تو نصیحت پہلے جملے میں کر دی گئی کہ ایسی باتوں کا سوال نہ کرو جو تم پر اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہارے لیے خود نقصان دہ ہوں، ناگوار ہوں۔ دوسری قسم کے سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ قرآن نے ایک حکم بیان کر دیا اور اس کے بارے میں کوئی حکم آ گیا، لیکن اس حکم کی تشریح میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ مثلا یہ کہہ دیا گیا کہ چوری حرام ہے اور چوری کے اوپر ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب یہ بات مذکور نہیں ہے کہ کتنی چوری پر کاٹے جائیں گے، ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اس کے بارے میں اگر سوال کرے کوئی کہ کتنی چوری پر کاٹیں گے تو یہ ایک معقول سوال ہے۔ تو جب قرآن نازل ہو رہا ہے اور نازل ہو چکا کسی معاملے میں، اور اس کے بارے میں تم اس کا مطلب سمجھنے کے لیے، اس کی تشریح طلب کرنے کے لیے اگر تم کوئی سوال کرتے ہو تو یہ سوال ناجائز نہیں ہے، برا نہیں ہے۔ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ انما شفاء العی فی السؤال، جو آدمی ناواقف ہونے کی وجہ سے سرگرداں ہو اس کی شفا ہی سوال میں ہوتی ہے۔ تو یہ اس قسم کے جو سوالات ہیں جو قرآن کریم کی تشریح سے متعلق ہے یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کی تشریح سے متعلق ہیں تو وہ برے نہیں ہیں، اور ان کا جواب اللہ تعالی فراہم فرما دیتے ہیں، یا وحی مطلوع کے ذریعے جو قرآن کریم ہے، یا وحی غیر مطلوع کے ذریعے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، ان کی طرف یہ اشارہ کیا جا رہا ہے ان تسألوا عنها حين ينزل القرآن، اگر تم کچھ ایسے سوالات کرو جبکہ قرآن نازل ہو رہا ہے تو تم پر وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ گویا
پہلے جملے سے تو یہ ایک غلط فہمی پیدا ہو رہی تھی کہ ہر قسم کا سوال ممنوع ہے، تو دوسری جملے میں دور کر دیا گیا کہ اگر تم ایسے سوالات کرو کہ جو قرآن کریم کی تشریح سے متعلق ہے، قرآن کریم ان کے بارے میں نازل ہو چکا، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی بات بیان فرما دی اور اس کی کوئی تشریح تم چاہ رہے ہو، اس کی وجہ سے کرو، تو پھر تم پر وہ ظاہر کر دی جائے گی۔ بہرحال اس مفہوم کا بھی اس میں احتمال موجود ہے، اور یہ بات ویسے بھی قابل ذکر تھی کہ ہر قسم کا سوال منع نہیں ہوتا، وہ فضول سوال منع ہوتا ہے کہ جس کا نہ دنیا میں نہ آخرت میں کسی عملی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ سوال کہ میرا باپ کون تھا، تو ایسے سوالات تو بے شک منع ہے۔ ایسے سوالات بھی منع ہیں جس کے نتیجے میں کوئی جواب آئے تو تمہارے اوپر تنگی پیش آ جائے، جبکہ قرآن نازل ہو۔ لیکن ایسے سوالات کہ جن کا مقصد دین کی کوئی بات سمجھنا ہو، جو سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اس میں تو سوال کرنا نہ صرف یہ کہ درست ہے بلکہ واجب ہے، کہ جب تک یہ سمجھ میں نہ آ جائے تو آدمی اس پر عمل نہیں کر سکتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عفا اللہ عنہا، یعنی پیچھے جو آپ لوگوں نے سوالات کیے جو سوالات کرنے مناسب نہیں تھے، ان سے اللہ تبارک و تعالی نے درگزر فرمایا، پچھلی باتیں معاف کر دی۔ واللہ غفور حلیم، اور اللہ تبارک و تعالی بہت بخشنے والا بھی ہے اور بردبار بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مغفرت کے، اپنے غفاریت کا مظاہرہ اس طرح کیا ہے کہ تم لوگوں سے جو غلطی ہوئی تھی اس کو معاف کر دیا، اور حلیم ہے یعنی بردبار ہے۔ حلیم ہونے کے معنی یہ ہے کہ وہ جلدی میں کسی بات سے متاثر ہو کر کوئی سزا کا فیصلہ نہیں کر لیتا، بلکہ اپنے تحمل کی بنیاد پر، اپنی بردباری کی بنیاد پر وہ بعض اوقات اپنے فیصلے کو کچھ مؤخر کر دیتا ہے تاکہ لوگوں کو اصلاح کا موقع مل جائے۔ تو بہت بخشنے والا بھی ہے اور تحمل والا بھی ہے، بردباری والا ہے، اور اسی بردباری کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالی اگر تمہارے کسی ناجائز کام پر دنیا میں سزا نہ دے تو دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ آگے بھی کوئی عذاب نہیں ہوگا، سزا نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالی حلیم ہے، تو بعض اوقات فوراً سزا نہیں دیتا بلکہ بعد میں دیتا ہے۔ لہذا اگر تمہیں کسی گناہ کے اوپر فوری طور سے سزا دنیا میں نہ ملے تو کہیں اس پر مغرور نہ ہو جانا کہ ہمارا یہ کام درست تھا اور آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور وہ بردباری کی وجہ سے سزا کو مؤخر کر سکتا ہے۔ تو فرمایا قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، ایسی باتیں تم سے پہلے ایک قوم نے بھی طلب کی تھی، پھر اس سے منکر ہو گئے، جب جواب آیا تو اس سے منکر ہو گئے۔ اس میں بھی دونوں قسم کے احتمالات ہیں، بلکہ یوں کہو کہ دونوں باتیں شامل ہیں۔ ایک تو اس قسم کے سوالات جو اس دائرے میں کیے گئے جو اللہ تعالیٰ نے جس میں کوئی حکم نازل نہیں کیا تھا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گائے کی ذبح کرنے کے سلسلے میں جو سوالات کیے، جس کا بھی میں نے ذکر کیا تھا، سورہ بقرہ میں ہے، تو اس میں انہوں نے یہ سوالات کیے کہ وہ گائے کیسی ہو، کتنی عمر کی ہو، اور کیسے اس کا رنگ ہو، وغیرہ وغیرہ۔ حالانکہ یہ سوالات جو تھے یہ بغیر ضروری تھے، اس کے بغیر بھی گائے ذبح کی جا سکتی تھی۔ ثم اصبحوا بها کافرین، پھر وہ اس کے بارے میں ناشکری میں مبتلا ہوئے۔ ناشکری میں کیا مبتلا ہوئے کہ جیسا قرآن نے کہا ہے فذبحوها وما كادوا يفعلون، اب پریشان ہو گئے کہ بھئی ایسی خاص گائے جو نہ
نہ اس میں اس کی عمر زیادہ ہو نہ کم ہو، نہ اس کے اوپر کوئی داغ ہو اور زرد رنگ کی ہو، پیلی ہو، اور غلط اتنے ساری قیدوں کے ساتھ جب تلاش کرنی شروع کی تو اس میں ان کو یقیناً تکلیف ہوئی، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کچھ ناشکری کے کلمات بھی کہے ہوں تو کچھ بعید نہیں۔ تو ایک تو اس سے اس طرف بھی اشارہ ہے۔ دوسرا اشارہ اس طرف ہے جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ پچھلے قوموں کے لوگ معجزات مانگتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور معجزات مانگ کر جب معجزہ دے دیا جاتا تھا کے باوجود وہ کافر رہتے تھے تو عذاب آتا تھا۔ تو اس کو کہا جا رہا ہے کہ بہت سی چیزیں مانگی تم سے پہلے لوگوں نے، پھر اس سے منکر ہو گئے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے، خاص طور سے اہل علم کے لیے قابل غور ہے کہ جو پہلا جملہ تھا جس میں فضول سوال سے منع کرنے کا ذکر تھا، تو وہاں یہ کہا گیا تھا کہ لا تسألوا عن اشیاء، عن کے ساتھ کہا گیا، ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو۔ اور یہاں قد سألہا، یہاں بغیر عن کے ہے۔ عربی زبان کے لحاظ سے دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ جب ساتھ میں عن آ رہا ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا، یعنی کسی چیز کے بارے میں یہ پوچھنا کہ یہ کیسی ہے، اس کی صفات کیا ہیں، یہ عن کے ساتھ کہا جاتا ہے۔ اس کو اردو میں پوچھنا ہی کہیں گے کہ ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو۔ اور جب عن نہ ہو تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں مانگنے کے۔ سألہا یہاں پر بغیر عن کے ہے، تو کچھ قوم نے مانگا تھا تم سے پہلے، تو اس سے اس احتمال کی تائید ہوتی ہے کہ اس سے اشارہ ان معجزات کی طرف ہے جو پچھلی قوموں نے مانگے تھے، ایسا معجزہ ہمیں لا کر دکھاؤ، اور پھر جب آ گیا تو پھر بھی انہوں نے اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا اور کافر رہے۔ تو اس سے بھی اس احتمال کی تائید ہو۔ اگرچہ یہ فرق جو میں نے بیان کیا ہے یہ فرق لغوی اعتبار سے ہے، اور بعض اوقات عن اور بغیر عن دونوں کو ایک ہی قسم کے معنی میں بھی استعمال کر لیا جاتا ہے، لہذا اس کا جو ظاہری مفہوم سیاق سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کچھ قوم نے ایسی باتوں کے بارے میں پوچھا تھا، تو وہ معنی بھی یہاں پر بن سکتے ہیں، اور اس میں بھی عربیت کے لحاظ سے کوئی اشکال نہیں ہے۔ آگے باری تعالیٰ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام۔ یہ آیت اس لیے اس موقع پر بظاہر لائی گئی ہے کہ یہ کہا گیا تھا کہ بھئی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا تو ان کے بارے میں سوال کر کے کیوں اپنے آپ کو تنگی میں ڈالتے ہو۔ تو یہی معاملہ مشرکین عرب نے کر رکھا تھا کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں کیا ان کو اپنے اوپر خامخواہ حرام کر لیا تھا۔ کچھ جانور تھے جن کو وہ بتوں کے پرستش کی وجہ سے اپنے اوپر انہوں نے حرام کر رکھے تھے۔ ان میں سے 4 قسم کے جانوروں کا یہاں ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، بحیرہ، سائبہ، وصیلہ اور حام۔ بحیرہ اس جانور کو کہا جاتا تھا کہ اس کا جو دودھ نکلتا تھا اس کو بتوں کے نام پر وقف کر دیتے تھے، اور اس دودھ کو کسی کے لیے بھی پینا جائز نہیں سمجھتے تھے، حالانکہ دودھ ایک حلال چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہیں یہ نہیں کہا کہ تم اس کو اپنے اوپر حرام کر لو، لیکن بت پرستی کے شوق میں بتوں کے نام پر وہ دودھ اس کا حرام کر لیا جاتا تھا، اس کو بحیرہ کہتے تھے۔ سائبہ وہ جانور ہوتا تھا کہ بتوں کے نام پر اس کو سانڈ کی طرح چھوڑ دیا جاتا تھا۔ چھوڑنے کا معنی یہ ہے کہ بس یہ اب بتوں کے نام پر وقف ہو گیا ہے، اب نہ کوئی اس کو پکڑ سکتا ہے، نہ اس سے دودھ نکال سکتا ہے، نہ اس کو ذبح کر سکتا ہے، یہ آزاد پھرے گا۔ اسی طرح حامی اس اونٹ کو کہتے تھے جو ایک خاص عدد سے جفتی کر چکا ہو، یعنی کئی بچے اس نے پیدا کر لیے ہیں، اس کی گنتی مقرر کر لیتے تھے کہ اتنی گنتی جب اگر ہو جائے گی اس کے بچوں کی تو اس کو بھی ہم بتوں کے نام پر چھوڑ دیں گے۔ بحیرہ عام طور پر
گائے بکری میں ہوتا تھا اور حام جو ہے وہ اونٹ ہوتا تھا۔ وسیلہ اس جانور کو کہتے تھے جو اونٹنی ہوتی تھی، اور اگر وہ مسلسل مادہ بچے ہی پیدا کرتی رہے، کوئی نر پیدا نہ ہو، تو اس کو بھی بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے، اس کو وسیلہ کہتے تھے۔ تو ایک طرف تو یہ شرک کا ایک شعبہ تھا کہ بتوں کے نام پر ہی انہوں نے چھوڑا ہوا تھا، اور دوسری طرف یہ اپنی طرف سے ایک چیز کو حرام کر لینا تھا جو ان کے لیے ہرگز جائز نہیں تھا۔ حرام کرنا یا حلال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کوئی بندہ اپنی طرف سے اس کو حرام کر لے تو یہ حرام نہیں ہوتا۔ تو دو خرابیاں تھیں، بتوں کی طرف بتوں کے نام پر وقف کرنا اور ایک جائز چیز کو حرام قرار دینا۔ تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے تو کوئی نہ وسیلہ بنایا ہے، بحیرہ بنایا ہے، اللہ نے کسی جانور کو نہ بحیرہ بنانا طے کیا ہے، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ، نہ صائبہ بنایا ہے، ولا وسیلۃ، نہ وسیلہ بنایا ہے، ولا حام، اور نہ حامی بنایا ہے، ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب، لیکن جن لوگوں نے کفر اپنایا ہوا ہے وہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں کہ جن کو صحیح سمجھ نہیں ہے۔